میں آپ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بلوچ، مجھے بہت عزت ہے بلوچ کے لیے، بلوچ بہادر ہے، بلوچ بہادر ہے، بلوچ کی بہادری کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، بلوچ حسین ہے، بلوچ میں کردار ہے۔ بلوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ سیاہ سوار یہ ایران کے بادشاہ کا سپاہی تھا، بعد میں دیکھا مسلمانوں کو، اس نے اس کو چھوڑ کر مسلمان بنا، 300 سواروں کے ساتھ مل کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ملے اور انہوں نے جہاد کیا، اور یہ بلوچ اس زمانے سے مسلمان ہیں۔ ان کی تہذیب وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی تہذیب ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ جیسے عرب کے مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے قریش تھے، اسی طرح عجم کے مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کرد تھے، اور آپ حضرات جو بلوچ ہیں، براوی ہیں، رند ہیں اور دوسری قوموں سے اور بلوچ قوم کی دوسری شاخوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تمام حضرات اصلاً کرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کرد اور بلوچی زبان میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اگر عجم کے دوسرے مسلمان دوسری صدی ہجری میں مسلمان ہوئے ہوں، آپ حضرات تو پہلی صدی ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ نہاون کے معرکے میں، قادسیہ کے معرکے میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جن علاقوں کو فتح کیا وہ کردوں کے علاقے تھے، یعنی آپ حضرات بلوچوں کے علاقے تھے۔ آپ تو وہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ تو آج کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہو وہ اپنے مسائل کا حل اسلام میں نہ پاتے ہوں؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، میری عزیز بہنوں اور بلوچ قوم کے مظلوم لوگوں، آپ کو میں یہ بات آپ کی عزت اور آپ کے افتخار کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے مسلمانوں کو 90 سال بعد بیت المقدس اللہ کے فضل و کرم سے فتح کر کے دیا، وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھے، اور یہ کرد تھے، یعنی بلوچوں کی اصلیت والے لوگ تھے۔ بیت المقدس کو فتح کر کے دینے والے لوگ بھی بلوچ تھے۔ بلوچ قوم کی جہادی تاریخ، انقلابی تاریخ، حریت کی تاریخ، غیرت و ہمت اور جرأت کی تاریخ بہت طویل ہے۔ میں اس مختصر سے پیغام میں اتنی ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ چند ایک نقطے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ آخر وقتوں میں آ کر 2007 میں جس شخصیت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کی اور ان کی مثال قائم کی اور ان کی قربانیوں کو پھر سے زندہ کیا، وہ بھی آپ ہی کے بلوچ تھے، یعنی لال مسجد کے روح رواں غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ، جو اس زمانے کے امام برحق تھے مجاہدین کے لیے اور مظلوم امت کے لیے۔ تو میرے دوستو، آپ اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں، اپنی تاریخ سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ سب سے پہلے اسلام کی روشنی یہاں اس علاقے میں پہنچی ہے۔ یہ جو آپ کا بلوچستان ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایران کا حصہ ہے، ایک پاکستان کا حصہ ہے۔ اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے، اس کا تاریخی نام کرمان ہے، اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے۔
اور یہ جو کرمان ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 ہجری میں یہ فتح ہوا ہے۔ 644 عیسوی 633 میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا ہے، تو 11 سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ 11 ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا، یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاج بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ، یہ 18 ہجری میں 18ویں سال آپ کی دھرتی کلمے کو سن چکی تھی، اور یہ پہاڑ تو ویسے کھڑے نا، یہ تو نہیں بدلے۔ ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشکر کو گزرتے دیکھا ہے، اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خزدار، یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خزدار ہی تھا، یہ نیا شہر نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا شہر ہے، اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خزدار ہی تھا، یہی نام تھا، اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے۔ اور مشاج بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 652 عیسوی اور 18 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے، اور یہاں سب سے پہلے اسلام، بتا رہا ہوں 18 ہجری آپ کے علاقے میں 18 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ 654 عیسوی اور 20 ہجری میں یہاں پہلے گورنر بن کے تشریف لائے، اور یہاں زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے، اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہری کو اس سارے علاقے کا دارالحکومت بنایا۔ زہری کو دارالحکومت بنایا۔ بلوچستان یہ سیستان تھا، وہ کرمان تھا، کرمان سیستان، اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے۔ افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے، سجستان۔ ان تینوں علاقوں کا جو دارالحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا، اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے، تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ زہری کے علاقے میں وہ گورنر تھے، تو ان کا انتقال ہوا ہے، بطور گورنر یہیں فوت ہوئے، یہیں ان کی خبر بنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک وہ یہاں کے گورنر تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے۔ بلوچستان کے پہاڑ اور یہ دھرتی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے، پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے، جس میں صحابہ سو رہے ہیں۔ پورے بر صغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں، پورے بر صغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں، ہندوستان کا گجرات اور مالدیپ اور سری لنکا، اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچے ہیں، تابعین۔ لیکن تمہاری دھرتی وہ ہے، میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں، سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپر پنجگور تک کا علاقہ، پھر مجاش بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا تمہارا علاقہ، اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا، یہیں ان کی خبر بنی۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہارے پاس صحابی دفن۔ تم بتاؤ، بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا، تو اس زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا؟ جب یہ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ماؤہا قلیل و بلاؤہا شدید، امیر المومنین پانی ملتا کہیں نہیں تھا، اور علاقہ بڑا مشکل تھا۔ تو آج بھی اس کا وہی حال ہے، اسباب کی قلت۔ 1400 سال پہلے تو اور کچھ، لیکن یہاں لوگ آباد، یہ خزدار اس زمانے میں بھی آباد تھا، اسی نام، یہ 400 سال پھر دارالحکومت رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا۔ قیخان اس کا پرانا نام، پرانی تاریخ کی کتابوں میں یہاں کوئی پہاڑ تھا جس کا نام تھا قیخان۔ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
محتلات کو فتح فرمایا ہے. یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے اور خلفائے راشدین کے انوارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے، جفاکشی ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے. یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو دی ہیں.